بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور محض اسی کی توفیق سے ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. گویا کہ سیرت کے سفر پر ہم گامزن ہیں، اور مزید کرم بالائے کرم اللہ کا یہ ہوا کہ سیرت کے اس سفر میں ہم چلتے چلتے صرف جو ہے مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ مسجد ہے، یہ مارکیٹ ہے اور یہ، بلکہ اللہ نے توفیق کچھ اس طرح سے دی ہے کہ سیرت کے سفر میں ہم مدینے کی ایک نئی اسلامی ریاست کو اینٹ بہ اینٹ تعمیر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے. گزشتہ ہفتے جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ یہ ہے کہ مدینے کی یہ نئی ریاست، نوخیز ریاست اب تقریباً بن چکی ہے. مسجد بن چکی ہے، مواقعات ہو چکی ہیں، لوگوں کے دل جڑ چکے ہیں، سوسائٹی کو، سماج کو، معاشرے کو ایک دائرے میں رکھنے کے لیے قانون بن چکا ہے، مارکیٹ بن چکا ہے. دفاعی تیاریوں کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسا کہ میں گزشتہ جمعہ بیان کر چکا ہوں، مختلف سرایا آپ نے تیار کیے، ٹکڑیاں تیار کی اور ان کے ذریعے سے جائزہ لیتے رہے اور مدینے کی اس نوخیز ریاست کو آپ مضبوط بناتے رہے. یہ جو ٹکڑیاں تھیں، سرایا تھے، جس کا واحد سریہ ہے اور جس کی وضاحت میں کر چکا ہوں، ان کا مقصد بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اطراف کا جائزہ بھی لیتے رہیں اور مدینے کی ریاست کو مضبوط بنایا جائے. دشمن کی طاقت، دشمن کی قوت، دشمن کے وسائل، دشمن کے سورسز، اس کے اوپر بھی نظر ہو، وہ کتنے مضبوط ہو رہے ہیں، ان کی سرگرمی کیا ہے، کہیں مدینے کے اوپر حملے کی تیاری تو نہیں ہے، اس کا بھی جائزہ ہوتا رہے. اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اطراف کے جو قبائل ہیں، اطراف کے وہ قبائل یہ سمجھ لیں کہ یہ مدینہ کی ریاست کوئی کمزور ریاست نہیں ہے، بلکہ وہ اتنے کیپیبل ہو گئے ہیں، اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، اتنے منظم ہو گئے ہیں کہ اپنی دفاع کے لیے خود سے باہر جو ہے فوجی دستے بھیج رہے ہیں. یہ مقصد تھا. اب اسی مقصد کو آپ ذہن میں رکھیں تو آج کا جو اصل موضوع ہے غزوہ بدر کا، وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. بدر کیا ہے؟ غزوہ بدر کو تو آپ جانتے ہیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت سے غزوات ہوئے، ٹوٹل 27 غزوات ہوئے ہیں. غزوات یعنی وہ جنگ یا وہ جہاد جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک رہے، اس کو غزوات کہتے ہیں. اور ایسے فوجی دستے جن کی قیادت اللہ کے رسول نے صحابہ کے حوالے کی اور آپ اس میں تشریف نہیں لے گئے، وہ سرایا ہے، وہ بہت ہے. غزوات آپ کی زندگی میں 27 ہوئے، لیکن قرآن میں 27 کے 27 غزوات کا تذکرہ نہیں ہے. غزوہ بدر کا تذکرہ قرآن میں بہت وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس کو جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح بتایا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا. یہ وہ غزوہ ہے جس نے صحیح معنی میں تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا، جس نے تاریخ کا جو ہے رخ بدل کے رکھ دیا اور پوری انسانیت کو، قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت کو غزوہ بدر نے یہ بتا دیا
کہ وسائل کی کمی، وسائل کی قلت اور دشمن کی کثرت، دشمن کی طاقت، یہ آپ کے لیے کبھی بھی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ اصل طاقت، اصل تیاری، اصل اعتماد ایک انسان کا اور بالخصوص مسلمان کا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ غزوہ بدر نے بتا دیا۔ غزوہ بدر نے یہ بتا دیا کہ اگر ایمان زندہ ہو، اگر مقصد پاکیزہ ہو، اگر صف منظم ہو، اگر اتحاد قائم ہو، ذمہ داری کا احساس ہو اور دل اللہ پر اعتماد، توکل اور بھروسے سے لبریز ہو، تو پھر بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کرنا بھی مشکل نہیں۔ یہ کس نے بتایا؟ غزوہ بدر نے بتایا۔ کیا تھا مسلمانوں کے پاس؟ کچھ نہیں۔ حتیٰ کہ مسلمان تو لڑنے کے لیے بھی نہیں نکلے تھے، مسلمان لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں نکلے تھے اور پھر یہ جنگ کیسے چھڑ گئی۔ اس کا پس منظر آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے جیسے ابھی بتایا کہ جو سرایہ تھے، فوجی دستے آپ بنایا کرتے تھے اطراف کا جائزہ لینے، دشمنوں کا جائزہ لینے، ایسی ہی رمضان 2 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ تجارت کمپلیٹ کر کے شام سے مکہ واپس جا رہا ہے، شام سے مکہ واپس آ رہا ہے، اور اس تجارتی قافلے کا جو تجارتی سامان تھا اس کا تخمینہ تقریباً اس وقت کے حساب سے 50,000 دینار کی مالیت کا تھا۔ کتنے کا؟ 50,000 دینار کی مالیت کا تھا۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات سے پہلے سرایہ کا انتظام کیا تھا، ٹکڑیوں کا، دستوں کا، کہ جائزہ لیتے رہے۔ آپ کو جب یہ خبر پہنچی کہ قریش کا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس جا رہا ہے، تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ ان کا تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اس کو روکنا ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ مقصد جنگ کرنا نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جنگ کرنا نہیں ہے۔ پھر کیا ہے مقصد؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا سرایہ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دشمنوں کی کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہے، معاشی سرگرمیاں، ان کے اوپر نظر رہنا اور اس کی روک ٹوک کرنا، تاکہ وہ زیادہ ان کے پاس معاش آ جائے، وسائل آ جائے، ذرائع آ جائے، تو اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ معاشی دباؤ بنانا ایک مقصد یہ بھی تھا۔ اب تجارتی قافلہ آ رہا ہے تو آپ نے ان پر معاشی دباؤ بنانے کے لیے، اور ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، اگر ٹھنڈے دل سے جائزہ لے، تھوڑا سا غور سے سوچے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسری وجہ ہیں یہ زیادہ اہم وجہ ہے۔ یہ جو لوگ تھے جانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان میں زیادہ تر مہاجرین تھے۔ اور مہاجرین کون تھے؟ جن کو انہی قریش کی وجہ سے اپنے مکانات چھوڑنے پڑے تھے۔ ایک انسان جس نے اپنی زندگی بھر کی محنت سے، لاگت سے مکان تعمیر کر دیا، اور اس کو کوئی اس مکان سے بے گھر کر دے، اس کو اس مکان سے نکال دے، اس کے دل پر کیا بیتتی ہے؟ جی تو آپ ذرا سوچیں کہ صحابہ وہ ہیں جن کو ان قریش نے ان کے اپنے مکانات سے نکالا، ان کے گھروں سے نکالا، ان کے گھروں پر قبضہ کیا، ان کے اثاثوں پر قبضہ کیا، ان کی تجارت کے ساز و سامان پر قبضہ کیا، ان کو ستایا، مارا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اور پھر یہ لوگ جب ان کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر مدینہ آ چکے، تو مدینہ میں آنے کے بعد بھی قریش خاموش نہیں رہے، اور انہوں نے ہر وقت اس بات کی کوشش کی کہ مدینہ کی یہ جو نوخیز ریاست ہے، نئی اسلامی ریاست ہے، کس طرح اس ریاست کا قلع کما کیا جائے اور اس ریاست کو ختم کیا جائے یا کمزور کیا جائے۔
آپ پڑھ چکے ہیں، یہ سن چکے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مدینہ مکہ میں رہتے ہوئے مدینے کے یہودیوں کے ساتھ ان کی جو ہے کراسپنڈنگ چلتی تھی، مراسلت چلتی تھی، خط و کتابت کرتے تھے، اور دھمکی تک دے ڈالی تھی کہ اگر ان لوگوں کو تم نے یہاں سے نہیں نکالا تو ہم مدینے پر حملہ کریں گے، تمہارے سارے سپاہیوں کو جو ہے تو مردوں کو مار ڈالیں گے، عورتوں کی عزتوں کو تار تار کر دیں گے، یہ دھمکیاں تک دی تھی۔ اب ایسے لوگ جنہوں نے ان کے گھروں پر قبضہ کیا، ان کی تجارتوں پر قبضہ کیا، ان کے اثاثوں پر قبضہ کیا، مدینے میں چین سے نہیں رہنے دیا، وہ منافع کما کر جا رہے ہیں، تو ان کی معاشی کمر کو توڑنا یہ بہت ضروری تھا تاکہ مدینے کے مسلمان اور مدینہ والے سکون کی سانس لے سکیں۔ آپ کا ارادہ جنگ کا نہیں تھا، اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے، چنانچہ آپ نے مختصر سی تعداد 313 کے قریب جو تعداد تھی وہ لیے، چونکہ جنگ پر نہیں جا رہے تھے، لڑنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، اس لیے ساتھ میں گھوڑے نہیں تھے، صرف 2 گھوڑے ہیں۔ کتنے گھوڑے ہیں؟ 2 گھوڑے ہیں۔ اونٹ تھے 70 جس پر باری باری سوار ہوا کرتے تھے، کچھ راستہ فلاں صاحب سوار ہو رہے، کچھ راستہ فلاں صاحب سوار ہو رہے، باری باری اس پر سوار ہوا کرتے تھے۔ تو 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور کچھ تلواریں تھی، یہ اپنے دفاع کے لیے تھی، کیونکہ ان کو پتا ہے سامنے جو ہے وہ تجارتی قافلہ ہے، سامنے کوئی فوج نہیں ہے، سامنے کوئی دستہ نہیں ہے، کوئی ٹکڑی نہیں ہے جن سے مقابلہ ہونا ہے۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ابو سفیان جو اس تجارتی قافلے کی قیادت کر رہے تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بہت ماہر انسان تھے، تجربہ کار تھے، سردار تھے اور بہت زیرک انسان تھے۔ انہوں نے اپنی مہارت سے بھاپ لیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، ان کو بھنک لگ گئی۔ تو جیسے ہی ان کو اس بات کی بھنک لگی کہ مسلمان مدینے سے اس قافلے پر کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس مدینے سے ہوتے ہوئے مکہ کا جو عام راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ اپنا لی، اور ایک تیز ترین سوار کو مکہ پہلے روانہ کر دیا کہ جا کر یہ پیغام پہنچا دے کہ مسلمان اس تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور آپ لوگ جلدی سے اس کے دفاع کے لیے آ جائیں۔ یہ خبر جیسے ہی وہاں پہنچی تو ابو جہل جو ہے وہ اس نے پورا لشکر تیار کیا 1000 کا، اور پورے یعنی کہ تیر اور تلوار اور نیزوں اور ہر بالوں کے ساتھ میں پورا تیار ہو کر مسلح لشکر، سمجھو مسلح فوجی دستہ 1000 کا، وہ لے کر تیزی سے نکلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے بدر سے قریب تو آپ کو خبر لگ گئی کہ رہے یہ تجارتی قافلہ تو دوسرے راستے سے نکل گیا، اور پھر یہ بھی خبر لگی کہ مکہ سے جو ہے ایک بہت بڑی فوج مقابلے کے لیے آ رہی ہے۔ ہاں، اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کیا کیا آپ نے یہاں؟ آپ اس نوخیز ریاست کے سربراہ تھے، آپ نبی تھے، آپ وحی کے زیر سایہ تھے، آپ جو بات بھی کہتے، جو فیصلہ بھی کرتے، کوئی چون چرا پیدا ہونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ آپ جو حکم دے دیتے صحابہ جی جان سے اس پر عمل آوری کی کوشش کرتے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ آپ کی قیادت کا سنہری اصول ہے، اس کو یاد رکھیے جملہ میرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چند کے وحی کے زیر سایہ تھے۔ آپ کا براہ راست ربط جبرائیل کے توسط سے باری تعالیٰ یا براہ راست باری تعالیٰ سے تھا، اور آپ کو ہدایات براہ راست مل جایا کرتی تھی، لیکن ایک ایسے مسئلے پر جس میں سب یعنی کہ ملوث تھے، سب اس سے ریلیٹڈ تھے، آپ نے کیا کیا؟ یک طرفہ فیصلہ نہیں کیا، آپ نے مشورہ کیا۔ کیا کیا آپ نے؟ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ کیا مشورہ کیا؟ کہ صورتحال اب اچانک بدل چکی ہے، صورتحال اچانک بدل چکی ہے۔ آئے تھے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے،
اور مدبھیڑ ہو گئی بڑے لشکر کے ساتھ. کیا کیا جائے؟ آ رہا ہے لشکر، مقابلہ کیا جائے یا واپس لوٹ جایا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ طلب کیا. صورتحال کیا ہے؟ مسلمان کمزور ہے، بغیر ہتھیار کے آئے ہوئے ہیں، تیر و تلوار ساتھ میں نہیں ہے، صرف 313 کی تعداد ہے. دشمن بہت زبردست قوت کے ساتھ آیا ہے، اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت میں جذبات کے حوالے نہیں کیا بلکہ مشورہ طلب کیا. قیادت کا صحیح کمال یہی ہے کہ وہ یک طرفہ فیصلے نہ کریں بلکہ سب کو لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا مزاج بنائیں. آج دیکھ لیجئے کیا حال ہے. ایک گھر کی قیادت ہی دیکھ لیں، آدمی سمجھتا ہے عورت کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے کام نہیں ہے، یہ پوچھے تو گھر برباد کر دیتی ہے. چونکہ اس کے چکر میں پڑنا نہیں، لینے کے دینے ہو جائیں گے. اس کو رائے لیے کہ ہمیشہ جو ہے تو ادھر کے مائکے کی طرف کی رائے ہے، ایسی بولتی کیا جی؟ ہاں، یہ تو ایک میں نے ایسا کہہ دیا ظرافت کے ساتھ آپ کو، لیکن عمومی جائزہ لیجیے آپ، اداروں میں، تنظیموں میں، آرگنائزیشنز میں، کالجز میں، مدارس میں، مکاتب میں، ہر جگہ دیکھ لیجئے کہ جو سربراہ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو صدر ہے، جو قائد ہے، بس انہی کا توتی بولتا ہے، انہی کا سکہ چلتا ہے، مشورے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نبی ہونے کے باوجود آپ دنیاوی معاملات، عسکری معاملات، اس میں آپ صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے. آپ نے مشورہ لیا، اور مشورہ لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اصل میں آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ اور اس سے پہلے میں نے جو بیعت عقبہ ثانیہ اور اولا، اس پر بیان ہو چکا ہے اپنے پاس. بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ کیا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا، میں تھوڑا سا ہلکا اشارہ دوں تو شاید آپ کو پورا منظر یاد آ جائے گا. اللہ کے رسول جب مکہ میں چھپ چھپ کر دعوت دیا کرتے تھے تو اطراف کے لوگ آپ سے چھپ کر آ کر ملتے تھے. ایسے ہی مدینے کے پہلی مرتبہ کچھ لوگ آ کر ملے تھے، پہاڑی کے دامن میں آ کر ملے تھے، اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا. پھر دوسرے سال اور چند سال لوگ آئے تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے پہاڑی کے دامن میں چھپ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور آپ کو اپنے پاس مدینہ آنے کی دعوت دی. تو اس وقت جب مدینہ آنے کی دعوت دی اور آپ نے قبول کیا تو اس وقت کچھ شرائط آپ نے رکھی تھی کہ جب مکہ والے جب وہاں آ جائیں گے تو تم ان کی حفاظت کا کام کرو گے، ان کا دفاع کرو گے، اور ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. ساری چیزیں ہیں، مگر اس میں یہ نہیں تھا کہ اگر یہ مسلمان مکہ والے مدینے کے باہر نکلے ہوئے ہوں گے اور دشمن کا سامنا ہوگا تو تم مقابلہ کرو گے یا نہیں کرو گے. یہ بات نہیں تھی اس میں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی قدر جو ہے پس و پیش میں تھے کہ انصار صحابہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں، یہ سوچ رہے تھے. ایک صحابی تھے حضرت مقداد بن اسود، یہ تو مہاجر صحابی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے پریشان سے نظر آئے اور آپ مشورہ کر رہے کیا کرنا چاہیے، حالانکہ صحابہ کو شاید سمجھ میں آ رہا ہو کہ اللہ کے رسول واپس پلٹنا نہیں چاہتے ہیں لیکن مشورہ کر رہے ہیں، تو حضرت مقداد نے جو جواب دیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے قرآن میں یوں ہی نہیں کہا صحابہ کے متعلق کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم پوری انسانیت کا سب سے بہترین گروہ ہے، سب سے بہترین طبقہ جس کو انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے. اس کے اولین مخاطب صحابہ ہیں. اس کے اولین مخاطب کون ہیں؟ نبی کی صحبت کے لیے اللہ نے جن لوگوں کو چنا ان کو پوری انسانیت میں سے جو خالص نسلیں تھی ان میں پیدا کر کے بعد میں نبی کی صحبت اور رفاقت کے لیے ان کو منتخب کیا. حضرت مقداد نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول آپ جو یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں بار بار، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح جواب دیں گے آپ کو؟ کہ بنی اسرائیل جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ جا کر مقابلہ کرنا ہے، تو ان لوگوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے بیٹھے نظارہ کریں گے. یہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا. تو حضرت مقداد نے
سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے جب مشورہ طلب کیا تو حضرت مقداد نے فرمایا اللہ کے رسول کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو ایسی جواب دیں گے جیسے بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ کو جواب دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے بیٹھے نظارہ کرتے رہیں گے. ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے، ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ چلیں آگے بڑھیں اور آپ جیسا کریں گے ہم اس آپ کے شانہ بشانہ جو ہے کام کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے، جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ مہاجر صحابی تھے. یہ کون تھے؟ مہاجر صحابی تھے. مسئلہ کیا تھا؟ آپ چاہ رہے تھے انصار کی رائے کیا ہے، اس لیے آپ پھر مشورہ طلب کر رہے، پھر یہ کر رہے. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ یہ انصار کے سردار تھے. انصار کے کیا تھے؟ سردار تھے. بھاپ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذبذب کا شکار ہے کہ بدر کے میدان میں اتر کر مقابلہ کیا جائے یا واپس چلا جایا جائے، جبکہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول واپس جانے کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں. تو حضرت سعد ابن معاذ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے تو آپ سن لیجئے کہ اگر آپ ہم کو یہ کہیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں کود جائیں گے اور اپنی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہ کر اپنی جانیں آپ پر نچھاور کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ نے ایمان کی قیمت ادا کی تھی تب کہیں جا کر رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا تھا. ایمان تو ہمارے پاس بھی ہے، قیمت ادا ہوتی ہے کیا؟ قیمت ادا ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ نے کہا تو آپ کو شرح صدر ہو گیا، آپ خوش ہو گئے اور پھر بدر کے میدان کی طرف آپ روانہ ہوئے. 313 ساتھی ہے، 2 گھوڑے ہیں، چند صاحب ہیں. اب جا رہے ہیں بدر کے میدان کی طرف. ایک جگہ کا آپ نے جائزہ لیا کہ یہاں پڑاؤ ڈال دینا چاہیے. اب دیکھیں یہاں پر ایک بات اور بہت بڑا سبق ہے. آپ نے بدر کے میدان میں اترنے کے بعد جگہ کا جائزہ لیا اور آپ کو لگا کہ یہ جگہ مناسب ہے پڑاؤ ڈالنے کے لیے. ایک صحابی اٹھے حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ، اور سے سنے حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ عنہ، اور اٹھ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرکے کے لیے، جنگ کے لیے جس جگہ کا آپ نے انتخاب کیا ہے یہ جگہ آپ کو وحی کے ذریعے بتائی گئی ہے یا آپ اس کو اپنی رائے سے جو ہے متعین فرما رہے ہیں؟ کیا کہا؟ معرکے کے لیے جس جگہ کو آپ منتخب فرما رہے ہیں، طے فرما رہے ہیں، اس جگہ کا تعین وحی کے ذریعے ہوا ہے یا آپ اپنی رائے سے اس جگہ کو منتخب کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، وحی کے ذریعے سے نہیں، یہ میری رائے ہے کہ یہ جگہ مقابلے کے لیے زیادہ مناسب رہے گی. تو حضرت حباب ابن منذر نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ جگہ کا انتخاب وحی کے ذریعے سے نہیں ہے تو اگر آپ اجازت دے تو میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں. کہا کہ بالکل دیجئے. حضرت حباب ابن منذر نے کہا اللہ کے رسول یہ جگہ مناسب نہیں ہے، یہ ڈھلان میں ہے، ہمیں وہ ادھر کی جگہ جہاں پر کنواں بھی ہے، وہاں پانی کا نظم بھی رہے گا، وہاں پہنچ کر پہلے قبضہ کر لینا چاہیے اور پانی بھی رہے گا تو سہولت رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے، یہ بات اگر ہے تو بالکل قبول ہے. اور آپ نے ان کی اس رائے کو قبول کیا، اس رائے کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد پڑاؤ کی جگہ آپ نے تبدیل کر دی. وقت کے نبی ہیں، ایک فیصلہ کر چکے ہیں اور اس کے بعد ایک رائے آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج گرامی سمجھیے. آپ کا مزاج گرامی قدر کیا تھا؟ آپ جو ہے دنیاوی معاملات میں، عسکری معاملات میں اور معاشی معاملات میں، یہ جتنے بھی الفاظ کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، دنیاوی معاملات میں، عسکری معاملات میں، معاشی معاملات میں، سیاسی معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی رائے دیتا اور آپ کو یوں محسوس ہوتا کہ یہ رائے مناسب ہے تو آپ کبھی اس بات کو نہیں دیکھا کرتے کہ رائے دینے والا چھوٹا ہے، رائے دینے والا عام آدمی ہے یا رائے دینے والا کون ہے. آپ اس رائے کو قبول کرتے تھے.
سیرت صرف سننے کے لیے نہیں ہے، سیرت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، سیرت جو ہے صرف محبت کے دعوے کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سیرت کس لیے ہے؟ سیرت کے یہ جو واقعات ہیں، ان سے جو مضامین، جو اسباق، جو پیغام، جو میسج جو ملتا ہے، اس پیغام کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ لیکن کیا ہم کرتے ہیں؟ سیرت تو پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حیات مبارکہ سے واقف بھی ہوتے ہیں، لیکن آج اگر کسی بڑے کو جب اس نے کوئی چیز طے کر دیا اور کوئی رائے دے دے، ایسا بہت ہوشیار ہو گیا، زیادہ سمجھ میں آ رہا تیرے کو، اب باپ کو رائے دے رہا، میرا بھی باپ بن کے بیٹھ گیا تو، اب یہ جملے رہتے، یہی انداز ہوتا ہے۔ قربان جائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلامی قیادت ہمیشہ یاد رکھے، اسلامی قیادت کا مزاج آمرانہ نہیں، مشاورتی ہے۔ جملہ یاد کر کے جائیے، اسلامی قیادت کا مزاج آمرانہ نہیں، مشاورتی ہے۔ ہاں سمجھے؟ امیر بھی مشورے کا پابند ہے تو امیر ہے، ورنہ امیر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلامی کام جتنے ہیں وہ عمارت سے نہیں، مشاورت سے چلیں گے۔ کربلا کا معرکہ، صفین اور وہ ساری چیزیں، خیر موضوع بدل جائے گا، یہ ساری کی ساری جو معرکے آئے ہیں مشاورت کے مقابلے میں آمیریت کے آنے کی وجہ سے ہوئے۔ مشاورت کے مقابلے میں آمیریت کے کھڑے ہونے کی کوشش کے نتیجے میں یہ سارا خون بہا ہے۔ بہرحال یہ باتیں بہت آگے کی ہیں۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کیا۔ کیا بات سمجھ میں آئی اس سے؟ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اسلام جو ہے وہ توکل سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ لیکن توکل کے ساتھ ساتھ اسلام انسان کو تدبیر چھوڑنا نہیں سکھاتا۔ توکل کے ساتھ ساتھ اسلام انسان کو تدبیر چھوڑنا نہیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا، باری تعالیٰ کے اوپر توکل کس لیول کا اور کس درجے کا رہا ہوگا، ہم اور آپ اور پوری انسانیت کی زبانیں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ اس اعتماد، اس توکل، اس بھروسے کا گراف اور اس کا درجہ کتنا بلند اور رفیع ہوگا۔ لیکن آپ نے تدبیر چھوڑی، آپ نے مشاورت کی، آپ نے مقام کا جائزہ لیا، آپ نے جو ہے پانی کی جگہ کو پہلے سے قبضہ کیا، آپ جو ہے بات بات پر صحابہ سے رائے لے رہے ہیں، ساری تدبیریں آپ اپنا رہے ہیں۔ تو کیا نعوذ باللہ، 100,000 مرتبہ نعوذ باللہ، آپ جو بات بات پر یہ چیزیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کے مقام و مرتبے کے خلاف کام تھے؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ تو نبی تھے، اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہم جیسے سوچتے ہیں توکل تو اللہ، اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اور چاقو کے اندر طاقت اللہ دیتا ہے اور آگ کے اندر طاقت اللہ دیتا ہے، نہیں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اندھا دھند کچھ بھی کر بیٹھنے کا۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اسلام نہیں ہے یہ۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اسلام نہیں، اسلام کا مزاج تو چھوڑ دیجیے، اسلام ہی نہیں ہے اس طریقے کی سوچ، اس طریقے کا مزاج اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام سکھاتا ہے توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسباب، وسائل، سورسز، ذرائع، سب کو جو ہے تو آپ کو استعمال کرنا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ سمجھ لے بات، توکل جو ہے اللہ کے پر بھروسہ کر کے نتیجے کو، اسباب استعمال کر کے نتیجے کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑنا ہے۔ آسان تعریف لے کر جائیے توکل۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ ایمان، یقین، جو ہم بار بار بولتے ہیں، یقین اور ایمان اور توکل کس کو کہتے ہیں؟ اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا، یہ صحیح توکل ہے۔ اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے قبول کی۔ اب دیکھیے دوسرے دن صبح معرکہ ہونے والا ہے، ابھی رات ہے، رات میں بارش ہوگی، رات میں بارش ہوگی۔ اب یہ جو جگہ منتقل کی گئی تھی، آپ نے جو جائزہ لیا تھا اور جگہ تبدیل کر دیا، یہ بارش
اللہ کی رحمت ثابت ہو گئی. وہ ریتیلی زمین تھی, بارش ہونے کی وجہ سے وہ ریت تھوڑا سا سخت ہو گئی, قدم اس میں مضبوطی کے ساتھ جمنے لگ گئے. دوسری طرف دشمن جس جگہ پر تھے وہ جو ہے نرم زمین تھی, بارش ہونے کی وجہ سے وہاں پورا کیچڑ ہو گیا, پیر ان کے اندر پھنس رہے. یعنی مدد کا سلسلہ معرکے کے شروع ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گیا. مدد کا سلسلہ معرکے کے شروع ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گیا. بارش ہوئی اور ریت مضبوط ہو گئی, مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے بہت جو ہے سہارا ملا. اب آپ دیکھیے نبی کا مزاج کیا ہوتا ہے, اور نبی اس مزاج کو اپنے امت کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے. اگلے دن معرکہ ہے, آپ نے سارا جائزہ لے لیا, جگہ کا انتخاب کر دیا, ہر چیز کے لیے مشورے کر دیے, سب کچھ کر دیے, مطمئن نہیں ہوئے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جو رات تھی جس میں بارش ہوئی تھی, ایسی رحمت اور سکینت کی بارش تھی کہ جتنے صحابہ تھے سب سو گئے تقریباً, سب کو آنکھ لگی اور صبح تر و تازہ تھے, تازہ دم ایک دم, ایسی آنکھ اللہ نے لگا دی. اگر کوئی جاگ رہا تھا تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ اس رات پوری رات آپ کو جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں لگی. کیا کر رہے تھے آپ؟ صحابہ تو سو رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے بیٹھے تھے, گڑ گڑا رہے تھے, رو رہے تھے, ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے شان مبارک پر, آپ کے کندھوں پر جو چادر رکھی ہوئی تھی اور دعا کر رہے تھے, تو رونے کی وجہ سے, گڑ گڑانے کی وجہ سے جو حرکت ہوتی تھی, چادر بار بار جو ہے آپ کے شان مبارک سے نیچے گرتی تھی. ابو بکر اٹھا کر جو ہے آپ کے کندھے پر رکھتے اور کہتے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو, بس کیجئے, اپنے آپ کو اتنا ہلکان مت کیجئے, اللہ ضرور نصرت کرے گا. اور دعا کے الفاظ اس رات میں جو دعا آپ نے کی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, اگر کوئی عربی زبان سے واقف ہو اور اس کے رموز اور اسرار سے اور اس کے زیر و بم سے واقف ہو زبان کے, تو یقین مانیے کہ جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں. وہ الفاظ ہے دعا کے, اللہم انجز ما وعدتنی, اے اللہ جس چیز کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آج اس کو پورا فرما. اللہم آتینی ما وعدتنی, اے اللہ جس چیز کا تو نے مجھ سے دینے کا کہا ہے آج مجھے وہ نصرت چاہیے, آج مجھے وہ مدد چاہیے. آپ رو رہے ہیں, مانگ رہے ہیں, اور اس کے بعد کا جو جملہ ہے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد ابداً, اے اللہ اگر آج آپ نے اس چھوٹی سی ٹکڑی کو, اس چھوٹی سی جماعت کو اس کی مدد نہ کی تو قیامت تک کوئی تیری عبادت کرنے والا نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل رہے دعا. اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ, اللہ اگر اس جماعت کو آپ نے ہلاک کر دیا, لن تعبد بعد, تو آپ کی عبادت نہیں ہونے والی ہے. حالانکہ اللہ اس کا محتاج نہیں تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیت ایسی تھی. آپ نے دعا مانگی اور دعا مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں. ابو بکر جو ہے بے چین ہو رہے ہیں اور آپ کی چادر کو اٹھا کر کندھے پر ڈال رہے ہیں اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں. حالات آتے ہیں, مسائل آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, کاروبار میں نقصان ہوتا ہے, اولاد کبھی ضائع ہو جاتی ہے, والدین کا انتقال ہو جاتا ہے, کرائسس آتے ہیں, ریسیشن آ جاتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں فلاں صاحب سے ملنا پڑے گا, انہوں ذرا اچھا کام کر سکتے ہیں, فلاں کے پاس جانا پڑے گا, وہ مزار پہ چادر چڑھانا پڑے گا, وہ بابا کے پاس جانا پڑے گا, ان سے دعا کرانا پڑے گا. ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں. جب تھک ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد اللہ یاد آتا ہے. معرکہ شروع نہیں ہوا ہے میرے بھائیوں, معرکہ شروع نہیں ہوا ہے, معرکہ اگلے دن ہے. اور آپ کی بے چینی, آپ کا اضطراب, آپ کی تڑپ, آپ کی سوزش وہ پہلے دن معرکے سے پہلے ہی شروع ہو چکی ہے.
اور ہم جب تھک ہار جاتے ہیں سارے وسائل سے، سارے اسباب سے، تو اس کے بعد ہم اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ اب تو کوئی ساتھ نہیں، اب تو دے دے ساتھ، اب تو کوئی ہے نہیں، تو ہی دے دے۔ پہلا نام آتا رہے ہیں، بہت اچھا دوست ہے بھائی، کاروبار بھی اچھا چمک رہا ہے، اس کا بول رہا نہیں مجھ سے تو کیا، اپنے کو معلوم ہے بہت چھاپ رہا ہے، انہیں دے دیتا، اپنے کو اس کو مانگو، انہیں دے دیتا، اس کو یہ کرو، اور اخیر میں پہنچتے ہیں کہاں؟ اللہ کے دربار میں۔ اور اللہ کے رسول کا مزاج، جو وقت کے نبی ہے، معرکہ ابھی گرم نہیں ہوا، معرکہ ابھی شروع نہیں ہوا، آپ جائزہ لے رہے۔ دیکھو میں یہ بار بار کیوں دہرا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو ترتیب سمجھ میں آئے۔ کسی بھی کام کے لیے معاشرے میں، سماج میں ہمارے بہت سے مسائل ہیں، خاص طور پہ ہم بھارت کے مسلمان کتنے ایشوز سے جوجھ رہے ہیں، ہر یعنی کہ چند مہینوں کے بعد کچھ نہ کچھ مسائل آتے ہیں، مگر ہمارا مزاج کیسا ہے؟ نہ خدا سے لو لگاتے ہیں، نہ اسباب اختیار کرتے ہیں، نہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں نے جو بار بار کہہ رہا ہوں نا، جائزہ لیے، اسباب اختیار کیے، مشورہ کیے، یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیا مجھے جو ہے بار بار یہ الفاظ دہرا کر ٹائم کی تکمیل کرنا ہے وقت کی؟ ہاں، حالات آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، کبھی حکومتوں کی طرف سے آتے ہیں، کبھی دشمنوں کی طرف سے آتے ہیں، کبھی قدرتی حالات آ جاتے ہیں۔ تو یہ ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ آپ پہلے تیار ہو جائیں، تھوڑا سا جائزہ لے لیں، مشورہ کر لیں، ساری حکمت عملی کو اپنا لیں، پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھانے سے پہلے باری تعالیٰ سے لو لگا لیں، اس سے سوال کریں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اب اس کا صحیح عمل ہوئے گا۔ جو بار بار ہم کہتے ہیں کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ہاں، کرنے والی ذات آپ کے کرنے کے بعد آپ کی حالت بدلے گی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پہلے اپنے آپ کو قدم اٹھانا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ بدر کا پیغام ہے، یہ بدر کا سبق ہے، یہ بدر سے ملنے والا امت کے لیے ایک روشن چراغ ہے، جس کی روشنی میں آپ حالات کی تاریکیوں کو چھانٹ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سیرت بہت اس سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح اسباب، صحیح ترتیب کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک بار کہتا ہوں، توکل یہ نہیں کہ ہم کچھ نہ کریں، بلکہ توکل کیا ہے؟ وہ ترتیب میں نے جیسے بتایا کہ منصوبہ بندی ہو، مشاورت ہو، حالات کا جائزہ ہو، صف بندی ہو، تنظیم ہو، اتحاد ہو، دفاعی تدبیر ہو، اور پھر اللہ پر بھروسہ ہو، اور اس کے بعد ایکشن۔ ایکشن کا مرحلہ کہاں آ رہا ہے؟ آخر میں آ رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ الٹی کر دی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ ساری تدبیریں الٹی چل رہی ہے، ایکشن پہلے، دوسروں کے در پہ پہلے، حالات کا جائزہ لیے بغیر میدان میں کود رہے، اور کوئی اسٹریٹجی اور منصوبہ بندی کے بغیر ہنگامی نعرے، ہنگامی جوش، ہنگامی خروش۔ اللہ کے رسول کی ترتیب تو کچھ اور ہے۔ ہاں، یہ بدر کا پیغام ہے، لے کر جائیے اس کو یہاں سے۔ معرکہ ایمان اور تلوار کا امتحان تھا، اور اب اس کے بعد معرکہ شروع ہوتا ہے۔ کیا وقت ہو رہا ہے جی؟ 44 ہو گئے۔ اب معرکہ شروع ہو رہا ہے، تو معرکے کو شروع نہیں کرتے اپن، معرکے کو انشاءاللہ اگلے ہفتے میں شروع کریں گے۔ کب شروع کریں گے؟ ہاں، پھر معرکہ شروع ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، اس کی ساری تفصیلات انشاءاللہ آپ کو اگلے جمعہ میں ملے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے وعدہ کیے تھے کہ 1 بجے تک آئیں گے، تو میں خوش فہمی میں تھا۔ اب آپ وعدہ پورا نہیں کریں گے تو آئندہ جمعہ سے یاد رکھو کہ میں بھی جو ہے 40-45 پہ ختم کرنے کا وعدے پہ قائم نہیں رہوں گا بھیا۔ آپ قائم رہو تو میں قائم رہوں گا، جیسی کرنی ویسی ورنی، لینا دینا برابر چلنا چاہیے نا۔
میں کوشش کر رہا ہوں کم کرنے کی. آپ آ رہے ہیں لیٹ, دیکھو 2 بجے تک نہیں, 2 بجے تک نہیں جائیں گے, مگر آپ لوگ آیا کرے ذرا. آپ لوگ جلدی آئیں گے تو جلدی ختم کریں گے انشاءاللہ, ہے نا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سیرت کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے جو اسباق مل رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.